اج اتنے کرکٹراں دی تنخواہ 1.5 لاکھ ہون اور میں اس دن سن رہا تھا اتنا افسوس ہوا مجھے خدا کی قسم یہ پاکستان ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے. ایک سنگر صاحب آپ بھی سنتے ہوں گے یہ میاں والی کا ایک سنگر ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا زیشان روکھڑی صاحب وہ اس سے وہ انٹرویو لے رہے تھے کہ بھائی آپ جب جاتے ہیں پروگرام کے لیے پڑھنے کے لیے گانا گانے کے لیے تو اس وقت آپ کی کتنی خدمت کی جاتی ہے آپ کو معاوضے میں کیا دیا جاتا ہے. آگے اس کا جواب پتہ کیا تھا وہ کہنے لگا کہ ایک جگہ پر میں جب جاتا ہوں نا تقریباً 40 سے 45 لاکھ روپے مجھ پر پھینکے جاتے ہیں. کتنے 40 تو 45 لاکھ روپے انٹرویو موجود ہے آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. اور میں کہ جیڑی قوم سنگراں نے 40 لاکھ روپے سٹے انہوں کی پتہ حافظ قرآن کی کیا شان ہے کیا پتہ ایتھے حافظ قرآن پورا مہینہ جناب تو آنو جناب نمازاں بھی پڑھاوے خطبے بھی آپ کو دے جمعے کے اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر جناب حافظ قرآن کے خلاف گلا ہو رہی ہوں جی حافظ کو تو پتہ ہی کو نہیں ہے مولوی نے کچھ پتہ ہی کو نہیں گا تسی دیتا پھر کی 40 لاکھ تو سنگراں نے دے دیتا. جو قوم 40 لاکھ سنگر کو دے اور ایک بلے باز کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے اوپر ہو اور ایک چھکا لگانے پر اس کو پورے پلاٹ مل جائیں تو پھر قوم نے اپنے پتر کرکٹر ہی بنانے لیں. حافظ قرآن کتنے بنانے لیں حافظ قرآن کتنے بنانے لیں. حافظ قرآن تو قوم تب بنائے گی نا جب قوم کے سامنے تم حافظ قرآن کی ویلیو بتاؤ گے کہ حافظ قرآن کی ویلیو کیا ہے تم نے کیا کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب سرکاری سطح پر اعلان ہوتا کہ بھائی حافظ قرآن کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے 2 لاکھ روپے ہے تو پھر دیکھنا پھر جناب ہر کام گھر سے حافظ نکلتا کہ نہیں نکلتا. آج قوم کیوں نہیں اپنے بچوں کو حافظ بناتے صرف اس لیے نہیں بناتے جناب مولویوں کا مستقبل نہیں ہے. مولوی اگر ہم اپنے بچے کو مولوی بنا دیں گے وہ بھوکا مر جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں نا کیوں کہتے ہیں سرکاری سطح پر ہے ہی کوئی چیز نہیں حافظوں کے لیے قاریوں کے لیے مولویوں کے لیے. اور یہ یہودی و نصارہ نے ہماری سوچیں بدلی ہیں. انہوں نے کہا ان کو کرکٹ واسطے لاؤ ان کو گانے کی طرف لگاؤ ان کو قرآن کی طرف نہ لگانا. یہ قرآن کی طرف لایا تو پھر تبدیلی آ جانی. قرآن تو پھر نہیں چھوڑے گا. قرآن چھوڑتا کسی کو قرآن تو حق کرتا ہے اور باطل کو باطل کہتا ہے. قرآن ہے لیکن کہاں ہماری قوم کے مزاج بدل گئے. آج جناب پورا مہینہ قبلہ حافظ صاحب جناب مصلی سناتے ہیں قوم کو 27 میں پتہ کی لفظ ہے 1.5 فٹ رومال میں دے دیں جناب قبلہ یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. یہ سچیاں گلیں ہیں. ویسے میں ان باتوں کو کہنے کا قائل نہیں ہوں ورنہ کیوں جس مسلح پر الحمدللہ ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمیں اس پر فخر ہے کوئی مسئلہ ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں. علماء عوام کے محتاج نہیں ہے حفاظ عوام کے محتاج نہیں ہے. ہم جن کے نوکر ہیں وہ ہم اتنا دیتے ہیں خدا کی قسم ہمارے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا سچا ہمارا نبی اور ایسے کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. ہم ان کے چوکیدار ہیں ہم ان کے ماننے والے. ایک چودھری اپنے درد کتے نے جناب خالی نہیں رکھتا تو جن کے ہم ماننے والے ہیں وہ ہمیں خالی چھوڑیں گے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے میں قوم کا اور معاشرے کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہوا پڑا ہے کہ جہاں سنگروں کی تنخواہیں اتنی ہیں کرکٹروں کے بلے بازوں کی تنخواہیں اتنی ہیں وہاں سے قرآن کی تنخواہ کتنی ہے 10,000 تو 12,000 تو کوئی جانتا کیوں نہیں. پھر جناب حافظ اگر 5 منٹ لیٹ بھی ہو گیا نماز پڑھانے سے تو جناب آسمان سر تو چک لیں دے رہے اور جی حافظ تینوں اور کام بھی کوئی نہیں کا تیرا کام تو نماز پڑھا تو اور حافظ نہ پیٹ نہیں لگا. حافظ کے بیوی بچے نہیں ہیں اس کو اور کام کوئی نہیں ہے. اگر لیٹ ہو بھی گئے تو کیا ہو گیا. بس یہ بات ہے کہ ہماری قوم کے اندر قرآن کی قدر ختم ہو گئی اہل اللہ کی قدر ختم ہو گئی قرآن والوں کی قدر ختم ہو گئی. اس لیے آج پوری دنیا پر مسلمان ذلیل ہو گئے. تو اسی کی سمجھ دو جناب اربا کربا کبا کے جناب تو یہ عزت ہے تمہاری. کوٹھیوں میں رہ لینے سے بندے کو عزت مل جاتی ہے بنگلے میں رہنے والے بندے کو عزت ملتی ہے اور جناب لینڈ کروزوں میں پھرنے سے بندہ عزت دار بن جاتا ہے. اور نہیں یہ عزت نہیں ہے عزت اور چیز کا نام ہے. عزت اور چیز کا نام ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. عزت مومنین کے لیے. تم نے جس کو عزت کا معیار بنا رہا ہے کہ بھائی یہ اقبال نے کہا تھا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذریعہ سے نہیں. انہوں نے کہا یہ بندہ مومن اور مسلمانوں کا زوال اس لیے نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. انہوں کو سب تو بڑا زیادہ پیسہ نہ کول مسلمانوں کو. مسلمان پھر ذلیل کیوں ہے اس لیے کہ ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی. قرآن کی قدر نہیں کی. ہم اپنے بچے کو شوق سے ڈاکٹر بڑا بناتے ہیں انجینئر صاحب بناتے ہیں. ہم جناب ہمارا بچہ انجینئر بن رہا ہے ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے. پھر وہی ڈاکٹر صاحب کل بڑے ہو کر جناب باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہوتے ہیں. اور کی فائدہ ہے تیری تعلیم دا. ایسی تعلیم پر لعنت ہے جو تعلیم
باپ کا حیا بھی ختم کر دے, ماں کا حیا ختم کر دے, بہنوں کا حیا ختم کر دے, پڑوسیوں کا حیا ختم کر دے. وہ تعلیم ہے, کہاں کی تعلیم ہے وہ؟ تعلیم تو یہ ہے کہ جب تعلیم ہو جائے اس کے بعد باپ سامنے آئے تو سر جھک جائے, والدہ آئے تو سر جھک جائے. جڑا جناب تعلیم کرن تو بعد انجینئر بنن تو بعد باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے, وہ تعلیم ہے؟